آج پٹواریوں کی ہڑتال پر ویڈیو بناتے ہیں۔ کیوں کی ہے پٹواریوں نے ہڑتال؟ کیا وجہ بنی ہے؟ کیا مطالبات ہیں؟ کیا پیش رفت ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کے متعلق آج ویڈیو ہے۔ یہ پٹواریوں کی قلم چھوڑ ہڑتال پورے پنجاب میں ہے۔ یہ ایک سمری منظور ہوئی تھی 2015 میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے اس وقت، انہوں نے یہ سمری منظور کی تھی، جس میں پہلا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے اسکیل اپ گریڈیشن کا، کہ پٹواری کا اسکیل جو ہے نا وہ 9 سے 11 کر دیں اور گرداور کا 11 سے 12۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ تھا اس سمری میں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر تھا اضافی ڈیوٹیوں کا معاوضہ، ڈیلی الاؤنس کی فراہمی۔ ٹھیک ہے، کہ پٹواری جو بھی اضافی ڈیوٹیاں کرتے ہیں نا اس کا الاؤنس پٹواری کو نہیں دیا جاتا۔ اچھا، میں اب آپ کو نا کچھ ڈیوٹیاں گنواتا ہوں جو کہ پٹواری جو ہے نا وہ اضافی کرتے ہیں۔ فلڈ ڈیوٹی، فلڈ آیا، پٹواری سب سے آگے۔ ٹھیک ہے، 1-2 پٹواری تو ہمارے مرتے بچے فلڈ میں۔ ٹھیک ہے، ڈوبتے جناب بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، راشن دینا اس میں پٹواری نے دینا جا کے، اور دوسرا اعلان کروانے ہیں پٹواری نے کرانے ہیں، اور تیسرا بندوں کو وہاں سے نکالنا ہے وہ پٹواری نے نکالنا ہے۔ تو یہ فلڈ ڈیوٹی میں پٹواری کرتے رہے، راشن کی تقسیم، آٹا کی تقسیم، چاولوں کی تقسیم۔ ٹھیک ہے، تو یہ پٹواری سارا کچھ کرتے رہے۔ اس کے بعد آٹا کی تقسیم کرنے کی ڈیوٹی، یہ جو رمضان میں جو آٹے کی تقسیم کرتے رہے ہیں، اور رمضان میں راشن کی تقسیم بھی کرتے رہے ہیں، چیک تقسیم کرتے رہے ہیں۔ چیک کی تقسیم بھی جو ہے نا وہ پٹواری کرتے رہے ہیں۔ 10-10 ہزار کے جو ہے نا وہ چیک بن کے آ گئے ہیں، وہ پٹواری نے لے کے جناب اپنے حلقے میں بندے ڈھونڈ کے کالے کر کے تو ان کو دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدالتوں میں پیش ہونے کی ڈیوٹی، عدالت ریکارڈ مانگ لیتی ہے، کوئی الاؤنس نہیں دیا جاتا پٹواری کو۔ ٹھیک ہے، اپنا پٹرول ساڑ کے جناب جاؤ۔ ریکوری ڈیوٹی، اچھا ریکوری ڈیوٹی یہ ہے آبیانہ کی ریکوری، اس پہ چلو بات کر لیتے ہیں۔ بل کون بناتا ہے؟ اریگیشن ڈپارٹمنٹ والے بناتے ہیں، ناری پٹواری جن کہہ سکتے ہو تسی، وہ بناتے ہیں۔ اور پٹواری محکمہ مال کا جو ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے بس وہ ناری پٹواری سے ریسیو کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، بائی ڈاک کی وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور ہم نے پھر جو ہے نا وہ آگے نمبردار صاحب کو دینے ہوتے ہیں کہ جناب اے نمبردار صاحب بل آ گئے نے تو یہ ہوں ریکوری کرو، تو یہ بل بندیاں دیو یا خود تارن یا تسی انہوں کو وصول کر کے تارو، پے کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ صرف وہ لے کے نمبردار کو دینے کا قصور یہ ہوتا ہے کہ جب ریکوری نہیں ہوتی تو سسپینڈ کس نے ہونا ہوتا ہے؟ پٹواری نے ہونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پٹواری نے سسپینڈ کر دو کہ ریکوری نہیں ہو رہی۔ ڈیلی کی جناب وہ ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آج اتنی ہونی ہے ریکوری، آج اتنی جمع کروانی ہے، آپ نے جمع کروانی ہے۔ وہ پھر پٹواری نکل پڑتا ہے جناب نمبردار صاحب کے ساتھ مل کے، تو وہ ریکوریاں وغیرہ ہر ڈیرے پہ ہر بندے کو جا کے مل کے وہ ریکوریاں وغیرہ، تو اس کا بھی کوئی الاؤنس ہمیں نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، پلس پروگرام ڈیوٹی، پلس پروگرام یہ جو خاندانی ونڈ کے لحاظ سے جو تقسیمیں آج کل ہو رہی ہیں پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں، بڑا اچھا انیشیٹو ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہر جو ہے نا بندے کا علیحدہ کھاتا ہو اور لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلے مسائل کم ہو جاتے ہیں، لیکن پاسبل نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، کھیوٹ کے لحاظ سے ہمیں بولا گیا ہے کہ پلس پروجیکٹ کریں، لیکن کھیوٹ کے لحاظ سے بندوں کے پاس قبضہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بندے کا 10 کھیوٹوں میں جو ہے نا وہ رقبہ ہے، لیکن قبضہ ہو سکتا ہے 1-2 کھیوٹوں میں ہو۔ ٹھیک ہے، قبضہ ہی نہیں ہے بندے کے پاس۔ تو یہ پلس پروگرام کی ڈیوٹی بھی جو ہے نا وہ پٹواری سر انجام دیتا ہے، تو لیکن اس کا بھی الاؤنس نہیں دیا جاتا۔ موتس پہ اللہ کی ڈیوٹی، ریکارڈ لے کے جانا ہوتا ہے، بورڈ آف ریونیو ریکارڈ مانگ لیتا ہے، اس کی ڈیوٹی خود جناب کرایہ وہ پے کر کے پٹواری کو جانا پڑتا ہے۔ افغانیوں کی تلاش ہے، افغانی تلاش کر کے جناب بھیجو جی اپنا ترخم بارڈر اتنے جناب چھڈ گیا ہو انہوں۔ ٹھیک ہے، پٹواری جاتے رہے ہیں، ڈیوٹیاں لگتی رہی ہیں ہماری۔ ٹھیک ہے، ترخم بارڈر پہ بھی ہمارے کچھ پٹواری حضرات جو ہے نا وہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 15-20 جو ہے نا وہ ٹرکوں میں بھر کے افغانی، اور پھر جناب اس کا بھی کوئی الاؤنس وغیرہ پٹواری کو نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، مردم شماری، اس میں بھی ڈیوٹی لگتی ہے، رمضان پیکج میں تو لگتی ہے رمضان ڈیوٹی۔ محرم الحرام کی ڈیوٹی بھی لگتی ہے پٹواریوں کے، ہر حلقے میں جناب کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی مسئلہ ہوا تو جناب آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، پولیس کے ساتھ مشترکہ ڈیوٹیاں کافی زیادہ لگتی ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ اضافی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور اس کا پٹواری کو کوئی الاؤنس نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ بھی اس سمری میں ایڈ ہے کہ پٹواری کو الاؤنسز دیے جائیں. اس کے بعد آگے سرکاری دفاتر. ہاں جی, ہر حلقہ میں پٹوار خانہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ریکارڈ ہوتا ہے, کتابیں ہوتی ہیں, 1.5-2 سال پرانی کتابیں, رجسٹر حقداران ہوتے ہیں, رجسٹر انتقالات ہوتے ہیں, زمیندار حضرات جو ہیں ان کا جو ہے نا یہ خزانہ ہے ایک, انتقالات جو ہے نا یہ خزانہ ہے ایک ان کا, کہ یہ ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے, عدالتوں میں پیش کرنا پڑ جاتا ہے, بڑے مسئلے مسائل ہیں. ہر حلقے میں ایک علیحدہ سے پٹوار خانہ ہونا چاہیے اس کے لیے. تو یہ بھی اس سمری میں ایڈ ہے کہ ہر حلقے میں پٹوار خانہ بنایا جائے. اچھا, ڈیجیٹل ٹریننگ, جدید ٹیکنالوجی کی تربیت اور مفت آلات. ہاں جی, دیے ہیں حکومت نے ہمیں مفت آلات دیے ہیں, پہلی دفعہ تو دیے ہیں, لیپ ٹاپ دیا ہے جب ہم بھرتی ہوئے ہیں 2021 میں, فرسٹ بیچ تھا ہمارا الحمدللہ. کمپیوٹر پٹواری آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں پٹواریوں کو, پرنٹر دیے گئے ہیں, آگے تھم ڈیوائسز دی گئی ہیں, کیمراز نہیں دیے گئے. کیمراز ہم نے جناب خود لیے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ پہلی دفعہ دیے ہیں, تو پہلی دفعہ دے کے بس بھول گئے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں. اس کے بعد منتھلی جو ٹونر ختم ہو جاتا ہے, اور ہر ماہ بعد یہ ڈلوانا پڑتا ہے ٹونر, ریفل دوبارہ کروانا پڑتا ہے, اور وہ بھی پٹواری نے خود کرنا ہے, کوئی الاؤنس ہمیں نہیں ملتا. اس کے بعد اگر ڈیوائس خراب ہو جائے, تھم ڈیوائس خراب ہو جاتی ہے, 10-12 ہزار کی ملتی ہے صرف, یہ 10-12 ہزار کی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پٹواری نے خود جو ہے نا لینی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پرنٹر خراب ہو جائے وہ بھی پٹواری نے خود ٹھیک کروانا ہے. اس کے بعد لیپ ٹاپ خراب ہو جائے, پٹواریوں نے خود لیے ہیں, 4-4 5-5 سال ہو گئے ہیں وہ چلاتے ہوئے, کئیوں کے بیچاروں کے ٹوٹ بج گئے ہیں میرا بھی ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا سا, لیکن میں نے ٹھیک کروا لی ہے. ہاں جی, وہ بھی پٹواری نے خود لینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی ہمیں کوئی الاؤنس نہیں دیا جاتا, فکسڈ الاؤنس ماننا. اسٹیشنری وغیرہ, اسٹیشنری میں آ جاتا ہے پینسلیں, اور سب سے زیادہ جو اہم ہے اسٹیشنری میں وہ ہوتا ہے رم پیپر. ٹھیک ہے, A4 سائز جو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں, اور صرف وہ 1500 روپے کا ملتا ہے, اچھا پیج جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے 1500 روپے کا ملتا ہے, وہ بھی پٹواری نے خود نکلوانا ہوتا ہے. اس میں تقریباً میرے خیال میں 500 پیج ہوتے ہیں, ہاں 500 ہی ہوتے ہیں. اور میں نے پچھلے دنوں ایک فرد نکالا تو اس کے صرف 350 پیجز تھے. ٹھیک ہے تو وہ بھی پٹواری نے جو ہے نا وہ خود لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کچھ ہیں اس میں ہمارا موٹر سائیکل بھی تھا جب ہم نئے بھرتی ہوئے نا, تو ہمارے پاس وہ گروپ بنے ہوئے, تو پھر ویڈیوز آ گئیں جناب یہ موٹر سائیکل ملیں گے پٹواریوں کو کہ فیلڈ میں جانا ہوتا ہے تو پٹواری کے پاس موٹر سائیکل ہونا چاہیے. تو وہ موٹر سائیکل بھی اس میں ایڈ ہے ہمارے اس سمری میں, جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے 2015 میں منظور کی تھی, اور اس پر ریونیو بورڈ نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, ریونیو بورڈ نے عمل نہیں کیا. اس کے بعد قانونی تحفظ بھی ہے ہمارا. یار پچھلے دنوں یہ ایک واقعہ ہو گیا ہمارا, تحصیل کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, تو وہاں پر دخل دلوانے گئے ہیں پٹواری صاحب, اور فائرنگ اگلوں نے کھول دی ہے, اور وہ پٹواری صاحب کو فائر لگے ہیں, ایک ٹانگ پہ, ایک پٹ پہ, ادھر اللہ نے ان کو زندگی دی ہے دوسری. تو ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں, اس لیے قانونی تحفظ بھی جو ہے نا وہ پٹواریوں کو دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح کے معاملات میں خاص کر بہت خطرناک ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری. تو اس کے بعد جناب مزے کی بات ہے, اس میں سینئر آفیسرز جو ہیں نا ہمارے, تحصیلدار حضرات ہو گئے, AC صاحبان ہو گئے, اس کے بعد ADCR صاحب اینڈ DC صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پٹواری اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں. 2015 میں سمری منظور ہوئی ہے اور 11 سال ہو گئے ہیں, اس پر ابھی تک عمل ہی نہیں کیا گیا ریونیو بورڈ نے. یہ ہماری جنگ جو ہے, یہ ہم نے ہڑتال جو کی ہوئی ہے, یہ حکومت کے خلاف نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ریونیو بورڈ کے خلاف کی ہوئی ہے کہ ریونیو بورڈ کو اس پر عمل کرنا چاہیے, اس سمری پر عمل کرنا چاہیے. ان کو آرڈر دیے گئے ہیں, CM صاحب نے ان کو آرڈر دیے ہوئے ہیں, تو اس پر عمل کرنا چاہیے ان کو. تو یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ
ہمارے اس سمری کو منظور کیا جائے، پٹواریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ جب تک یہ اس سمری کو منظور کر کے ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیں گے اس وقت تک یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔